جنتی عورتوں کی 3 نشانیاں ہیں۔ یہ عورتیں ضرور جنت میں جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عورت کے کئی روپ ہیں: ماں، بہن، بیٹی، بیوی اور دنیا کا قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے۔ اگر نیک عورت بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ اگر نیک عورت ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اگر نیک عورت بہن یا بیٹی ہے، وہ اپنے والد اور بھائی کے لیے جہنم کی راہ میں حائل ہونے والی مضبوط دیوار ہے۔ اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کو دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل ہو اور وہ اپنے والدین، شوہر، بھائی بہنوں اور معاشرے کے لیے قیمتی سرمایہ بنے اور اسلام کا عطا کیا ہوا بلند مقام اسے حاصل ہو، تو اسے اپنی زندگی میں چند امور کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، عورتوں کو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنا چاہیے۔ نمبر 2، سچائی والا معاملہ اپنانا چاہیے۔ سچائی انسان کو بچاتی ہے اور جھوٹ کو تباہ کر دیتی ہے۔ جھوٹ نفاق ڈالتا ہے اور سچائی نیکی اور جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ نمبر 3، عورتوں کو چاہیے کہ وہ صبر کریں۔ صبر کرنے والی عورتیں جنتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ عورتوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان کے گھر میں کئی دن تک فاقے ہوتے تھے مگر وہ زبان نہیں ہلاتی تھیں، شکوہ نہیں کرتی تھیں، قرآن شریف پڑھتی تھیں، چکی چلاتی تھیں، اپنے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں۔ کھانا ملے تو کھا لیا، نہ ملے تو شکر کر لیا۔ اگر کھانے کے وقت کوئی فقیر آ گیا تو روٹی اسے دے دی۔ ایک بار پورا خاندان روزے سے تھا۔ ایک فقیر نے صدا لگائی، مسافر ہوں، روٹی دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روٹی اٹھائی اور اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ جاؤ بیٹا، یہ روٹی سائل کو دے آؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا اجازت ہو تو میں بھی اپنی روٹی فقیر کو دے آؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روٹیاں لے کر جانے لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی روٹی بھائی کو دے دی اور کہا، بھائی میری روٹی بھی سائل کو دے آئیں۔ جب تینوں روٹیاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر جانے لگے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، بیٹے میرے حصے کی روٹی بھی فقیر کو دے آؤ۔ چاروں روٹیاں لے کر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو پاس بیٹھی خادمہ یہ مناظر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹے میرے حصے کی روٹی بھی مسافر کو دے آؤ، میں آپ سے پیچھے کیوں رہوں؟ اگر آپ پانی سے افطاری کر سکتے ہیں تو میں بھی پانی سے افطاری کروں گی۔ اس سارے خاندان نے پانی سے افطاری کی۔ عورتوں کو اپنا رول ماڈل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنانا چاہیے، جو صبر و رضا کی پیکر تھیں۔ چوتھا کام اللہ سے ڈرنے کا ہے۔ جو عورت اللہ سے ڈرتی ہے، شوہر کی تابعدار اور وفادار رہتی ہے، اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ پانچواں کام ضعیف، کمزور اور محتاج لوگوں کی مدد ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سایہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو صدقہ دیتا ہے لیکن اس طرح پوشیدہ طور پر یہ کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کی بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں لگتی۔ چھٹا کام روزوں کا اہتمام ہے۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ روزے انسان کو پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ روزے دار شیطان کے وسوسوں سے دور رہتے ہیں اور روزے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ 7واں کام عزت کی حفاظت ہے۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر اور سرپرست کی اجازت کے
بغیر گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلتی، بے پردگی اور آوارگی سے دور رہتی ہے، اپنی عزت کے ساتھ گھر کے ساز و سامان کی بھی حفاظت کرتی ہے، مال کو فضول خرچ نہیں کرتی، اولاد کی ٹھیک تربیت کرتی ہے، اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں کسی بھی اجنبی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ عورت بھی جنتی ہے۔ 8واں کام اللہ کا ذکر ہے۔ جنتی عورتیں ہمیشہ اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جس طرح مسلمان عورت کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی زبان کو بلا وجہ کسی کی غیبت، چغلی، حسد وغیرہ میں استعمال نہیں کرتی، وہ اپنی زبان کی حد درجہ حفاظت کرتی ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ خدا ایسی عورت کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ عورتوں کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ہجرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی، بے شک میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں ایذا اور تکلیف دی گئی، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، میں ضرور اور لازمی ان کی برائیاں معاف کر دوں گا، اور یقیناً انہیں جنت میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بہترین ثواب ہے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ میں جو کچھ بھی دیکھتی ہوں وہ سب کچھ مردوں کے لیے ہی ہے، اور مجھے عورتوں کے متعلق کچھ ذکر نہیں ملتا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں، ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ اسلام تفریق کا قائل نہیں ہے۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسلام خواتین کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کیا تھی اور اسلام کے بعد کیا ہوئی، یہ تبھی معلوم ہو سکتا ہے جب قرآن و حدیث پر دسترس ہوگی، قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے اور مسلمان خواتین کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔